کہانی کی شروعات ایک طوفانی رات سے ہوتی ہے جہاں پیٹر اپنے گھوڑے والی گیریج میں کھیتوں سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے گاڑی کے باہر سے ایک انجانی سی آہٹ سنائی دی۔ جب اس نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ ڈرائیور بے سر پڑا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پیٹر خوف کے مارے گاڑی سے کود پڑا اور کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی نظر کھیت میں لگے ایک ڈراؤنی اسکیئر کرو پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ ٹھک گیا۔ اسی لمحے پیچھے سے باریک قدموں کی آواز گونجی۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بڑی تلوار اس کی گردن پر لگی اور اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ کئی برس بعد سن 1799 میں کہانی کا رخ نیو یارک سٹی کی طرف مڑتا ہے۔ وہاں پولیس افسر موریس ندی میں تیرتے ہوئے لاش کی جانچ کر رہا تھا، لیکن باقی افسر اس لاش کو بغیر تفتیش کے سیدھا جلانے کے لیے مرچی لے گئے۔ موریس نے اپنے بڑے افسر سے شکوہ کیا کہ موت کے ٹھیک طریقے سے جانچ ہونی چاہیے، مگر باقی سب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ اس کے وگیان پر بھروسہ اور سچ کی تلاش کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی سبب اسے ایک چھوٹی گاؤں سلیپی ہولو بھیج دیا گیا، جہاں لگاتار پر اسرار قتل ہو رہے تھے۔ یاترا کے دوران موریس نے اپنی جلی ہوئی ہاتھوں پر نظر ڈالی اور سوچا کہ اس انجانے گاؤں میں اس کے لیے کیا تقدیر منتظر ہے۔ جب وہ سلیپی ہولو پہنچا تو پورے گاؤں میں خوف اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے گھر تک پہنچا۔ جیسے اندر گیا تو غلطی سے ایک پارٹی گیم میں خلل ڈال دیا۔ اسی وقت گھر کی بیٹی کترینا نے اسے کھیل میں شامل کر لیا۔ وہاں اس کا غسیل پریمی بھی موجود تھا۔ بعد میں موریس نے کترینا کے والد بیلٹس سے اپنا تعارف کرایا اور وہی اس کی دوسری بیوی لیڈی وان ٹاسل سے بھی ملاقات ہوئی۔ وان ٹاسل خاندان نے موریس کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ رات کو بیلٹس نے موریس کو اپنے دفتر میں بلایا، جہاں گاؤں کے بزرگ موجود تھے۔ ڈاکٹر تھامس لینگسٹر، فادر ریوین ٹیسٹونک، میجسٹریٹ سمیول فلپس اور نوٹری جیمز۔ وہاں موریس کو کیس کی اصل جانکاری ملی۔ اب تک 3 افراد مارے جا چکے تھے: پیٹرون گیریٹ، اس کا بیٹا ڈرک وین گیریٹ اور ویڈو وین شپ۔ تینوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ سر کبھی ملے ہی نہیں۔ بزرگوں نے کہا یہ سب ہیڈلیس مین کا کام ہے۔ انہوں نے ایک کہانی سنائی کہ وہ ایک حسین فوجی تھا جو جنگ کے دوران خون خرابے کا دیوانہ تھا۔ وہ کالے گھوڑے ڈیول پر سوار ہو کر دشمنوں کے سر اتار دیتا تھا، لیکن 1789 کی سردیوں میں اس کا گھوڑا مارا گیا اور وہ جنگل میں بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہاں 2 چھوٹی بچیاں لکڑی چن رہی تھی۔ ایک نے شور مچا دی، جیسے سینیکوں کو اس کا ٹھکانہ مل گیا۔ ہیسی نے بہادری سے لڑائی کی، مگر آخرکار دشمنوں نے اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ پھر اس کے جسم کو جنگل میں بغیر نامی والی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تب سے 20 برسوں کی اس کی آتما اس علاقے میں بھٹک رہی ہے۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ وہ جس کا بھی سر دیکھتا ہے اسے کاٹ دیتا ہے۔ موریس نے اس کہانی پر شک کیا۔ اسی رات جوناتھن جو وین گیریٹ کا پرانا نوکر تھا، گاؤں کے کنارے پہرا دے رہا تھا۔ اس سے دھوئیں میں ایک ڈراؤنی شکل دکھائی دی۔ خوف کے مارے اس نے فائر کیا، مگر اگلے ہی پل گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ جان بچانے کو جنگل کی طرف بھاگا، لیکن ہیڈلیس ہارس مین نے اس کا پیچھا کیا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی۔ اگلی صبح موریس کو مسٹر کلے نے گھوڑا دیا۔ وہاں اس کی ملاقات کلین کی بیوی بیت سے بھی ہوئی، جو گاؤں میں دائی کا کام کرتی تھی۔ اسی وقت گاؤں والوں نے فائرنگ کر کے سب کو اکٹھا کر لیا۔ موریس بھی وہاں پہنچا اور دیکھا کہ بزرگ بھی موجود ہے۔ وہی جوناتھن کی لاش پڑی تھی۔ موریس نے لاش کی جانچ شروع کیا اور نوٹ کیا کہ زخم فوراً ہی جل کر بند ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وار کرتے وقت آگ کی گرمائش بھی شامل تھی۔ ایسا سن کر بزرگوں کے چہروں پر اور بھی خوف طاری ہو گیا۔ پھر گاؤں والوں نے جوناتھن کا انتم سنسکار کیا اور موریس نے چھوٹے مازیبت کو اپنے دیکھ بھال میں لے لیا۔ باقی لوگ چلے گئے تو میجسٹریٹ فلپس نے آ کر بتایا کہ جوناتھن 5واں شکار تھا، چوتھا نہیں، یعنی 5 قتل ہوئے مگر صرف 4 قبریں بنی تھی۔ ایسا سن کر موریس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے مازیبت کو کہا کہ صبح ہونے سے پہلے اسے جگہ بتائے۔ صبح کو موریس اور مازیبت نے 4 لاشیں کھدائی۔ جب موریس نے ویڈو وین شپ کی لاش دیکھی تو اس کی پیٹ پر خنجر کا زخم تھا۔ اس نے لاش کو ڈاکٹر تھامس لینگسٹر کے پاس لے جا کر پوچھا اگر ہارس مین نے سر کاٹا تھا تو پھر پیٹ پر چاقو کیوں مارا گیا، لیکن ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ موریس نے سب کو کمرے سے نکال کر خود جانچ کی۔ گھنٹوں بعد وہ خون آلودہ نکلا اور بزرگوں کو بتایا کہ ویڈو وین شپ حاملہ تھی جب اسے مارا گیا، مگر بزرگوں نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، گویا انہیں پہلے یہ بات معلوم تھی۔ اسی رات موریس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آگ کے قریب بیٹھا تھا، جہاں ماں کوئی دائرہ بنا رہی تھی اور اسے لال رنگ کا کھلونا دے کر سلانے بھیج رہی تھی، لیکن سپنا جلد ہی ڈراؤنا بن گیا۔
اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک شخص اس کی ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ موریس ہڑبڑا کر نیند سے جاگ اٹھا اور پانی پینے کے لیے نیچے آیا تو وہاں اس نے کٹرینا کو آگ کے قریب اطمینان سے کتاب پڑھتے دیکھا۔ موریس اس کے پاس جا بیٹھا اور گفتگو شروع کی۔ باتوں ہی باتوں میں کٹرینا نے بتایا کہ اس کا باپ اس گاؤں میں کبھی ایک غریب آدمی کے روپ میں آیا تھا۔ اس وقت وین گیریٹ پریوار نے اسے ایک چھوٹی جھونپڑی اور ذرا سی زمین دی تھی۔ پھر اس نے محنت اور مشقت سے کام کیا اور وقت کے ساتھ اپنے خاندان کو خوشحال بنا لیا۔ تب ہی سے وان ٹاسل پریوار کا نام سلیپی ہولو میں ایک معزز خاندان کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس کے بعد کٹرینا نے موریس کو ایک جادوئی کتاب دی تاکہ وہ آئندہ آنے والی مشکلوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ پھر وہ اسے اس پرانے مکان میں لے گئی جہاں ان کا پریوار پہلے رہتا تھا۔ وہاں کٹرینا نے موریس کے ہاتھوں پر بنی نشان دیکھے اور چمنی کے پاس بیٹھ کر راک میں انوکھی شکلیں بنانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر موریس چونک گیا کیونکہ بالکل ایسے ہی نشان اس نے اپنے سپنے میں دیکھے تھے جب اس کی ماں آگ کے پاس یہی شکلیں بنا رہی تھی۔ اس وقت موریس نے کٹرینا کو اپنا لال کاغذ سے بنا کر ڈینیل کھلونا دکھایا، ایک ایسا کھلونا جسے اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں دکھایا تھا۔ اسی رات موریس نے گاؤں کے بزرگوں کی ایک خفیہ میٹنگ سنی۔ اسے پتہ چلا کہ مجسٹریٹ فلپس گاؤں چھوڑنے کے لیے اپنا سامان باندھ رہا ہے۔ یہ جان کر موریس نے چپکے سے اس کا پیچھا کیا اور کیتون میں جا کر اسے روک لیا۔ وہاں اس نے فلپس سے سیدھا سوال کیا کہ ویڈو وین شیپ اور اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں سچائی کیا ہے۔ تب فلپس نے مان لیا کہ بزرگ پہلے ہی جانتے تھے کہ ویڈو وین شیپ حاملہ تھی۔ اس نے اپنے بچے کی سرکشا کے لیے ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے قسم کھا کر کے یہ راز چھپا رکھا تھا۔ پھر بھی موریس کو شک رہا کیونکہ ویڈو وین شیپ کی موت کے بعد یہ قسم ٹوٹ جانی چاہیے تھی اور سب کو بات پتہ چلنی چاہیے تھی۔ موریس نے اس کے گھر کے پتے کے بارے میں بھی پوچھا لیکن اسی لمحے ایک بکری کی چیخ گونجی۔ فلپس نے پلٹ کر دیکھا تو ہیڈلیس ہارسمین اس کی طرف لپک رہا تھا۔ فلپس ڈر کر بھاگا مگر ہارسمین اسے فوراً پکڑ لیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر کاٹ دیا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر موریس زمین پر گر گیا۔ اگلے ہی پل فلپس کا کٹا ہوا سر لڑکتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ موریس نے ڈر سے نظر پھیر لی۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ ہارسمین اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے موریس کو چھوا تک نہیں، بس فلپس کا سر اپنی تلوار پر لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس صدمے سے موریس بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کے آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر پایا۔ قریب ہی بالٹوس وین ٹاسل، کٹرینا اور چھوٹا مازیبت اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ موریس ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گھبراہٹ میں چلایا کہ ہارسمین حقیقت میں موجود ہے، مگر کمزوری اور خوف کے باعث وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بار بے ہوشی میں موریس نے ایک اور خواب دیکھا۔ وہ برف میں اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن سپنا جلد ہی ڈراونا بن گیا جب اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک شخص اس کی ماں کے ساتھ زبردستی برا برتاؤ کر رہا ہے۔ اگلی صبح موریس نے گاؤں کے بزرگوں کو کہا کہ وہ آج جنگل میں ہارسمین کی قبر تلاش کرنے جائے گا۔ اس کے ساتھ چھوٹا مازیبت بھی جانے پر تیار ہو گیا۔ جنگل کے راستے میں گفتگو کے دوران موریس کو معلوم ہوا کہ وین گیریٹ کی ہتھیار سے قریب ایک ہفتے پہلے اس کا اور اس کے بیٹے کا جھگڑا ہوا تھا۔ اسی جھگڑے کے بعد وین گیریٹ نے مازیبت کے پتا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اپنی یاترا جاری رکھتے ہوئے ایک ٹریل تک پہنچے جو ایک غار کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے وہ غار کے پاس آئے انہیں ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ موریس نے فوراً ہتھیار سنبھال لی۔ دھیرے دھیرے غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک گھونگھٹ والی عورت کھڑی ہے۔ موریس کو سمجھ آ گیا کہ وہ جادوگرنی ہے۔ جادوگرنی نے موریس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور مازیبت کو باہر جانے کا حکم دیا۔ اس نے موریس کو میز پر بٹھایا، خود کو زنجیروں سے باندھ لیا اور ایک پراسرار رسم شروع کیا۔ موریس نے گھبرا کر پوچھا، ہارسمین کو رکا کیسے جا سکتا ہے؟ اچانک جادوگرنی کی آنکھیں اور جیب خوفناک طریقے سے باہر نکل آئی اور اس نے ڈراؤنی آواز میں کہا، سورج ڈرنے کے بعد تمہیں ٹری آف ڈیڈ کے پاس جانا ہوگا، وہی ہارسمین کا شریر ملے گا۔ ایسا سن کر موریس نے اس کی قید توڑ دی اور مازیبت کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ مازیبت کو ٹری آف ڈیڈ کا راستہ معلوم تھا، اسی لیے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد موریس نے دیکھا کہ کٹرینا سفید گھوڑے پر ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موریس کو اسے ساتھ لینا پڑا۔ تینوں آخرکار ٹری آف ڈیڈ تک پہنچ گئے۔ موریس نے پیڑ کی جڑوں پر وار کیا تو دیکھا کہ جڑیں خون سے بھری پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کاٹتا رہا یہاں تک کہ اسے سروں سے بھری ہوئی ایک جگہ نظر آئی۔ موریس کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ درخت دو دنیاؤں کو بیچ کا دریچہ ہے۔ وہ درخت پر چڑھا اور ایک خصوصی جگہ کودنے لگا۔ وہاں اسے حسین فوجی کا جسم ملا مگر کھوپڑی غائب تھی۔ تب موریس کو پتا چلا کہ ہارسمین کا سر کسی انسان کے پاس ہے اور وہی اس کے روح کو قابو کر کے قتل کروا رہا ہے۔ جب تک سر اس کے پاس واپس نہیں آئے گا اس کے آتما کو سکون نہیں ملے گا۔ اچانک اس درخت سے خوفناک آوازیں نکلنے لگی۔ موریس، کٹرینا اور مازیبت پیچھے ہٹ گئے اور دیکھا
کہ پھر سے ایک بڑا گھوڑا ڈیئر ڈیول اور اس پر سوار ہیڈ لیس ہیرس مین باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ نکلا اپنا اگلا شکار ڈھونڈنے کے لیے دوڑ پڑا۔ موریس بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ہیرس مین مسٹر کلین کے گھر پہنچا اور اسے فوراً مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر کلین کی بیوی بیتھ نے اپنے بیٹے تومس کو بیسمنٹ میں چھپا دیا، لیکن جیسے ہیرس مین کمرے میں داخل ہوا اس نے سب سے پہلے بیت کی جان لے لی اور پھر تومس کو ڈھونڈ کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اسی دوران برام جو رات کی پہریداری کر رہا تھا چیخوں کی آواز سن کر فوراً وہاں پہنچا اور اس نے ہیرس مین کو دیکھا اور گولی چلا دی، جس سے ہیرس مین گر گیا۔ جو ہی برام اس کے نزدیک گیا ہیرس مین نے چاقو نکال کر اس کے پیر پر وار کر دیا۔ اسی وقت مارس بھی وہاں پہنچ گیا اور برام کی مدد کرتے ہوئے ہیرس مین کو پچھلے پہلو سے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد دونوں فوراً وہاں سے نکل بھاگے، مگر جیسے وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے ہیرس مین نے انہیں گیر لیا اور مارس کے گندے میں تلوار چبو دی۔ پھر اس نے برام سے مقابلہ کیا اور اسے بے دردی سے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ مارس نے یہ منظر دیکھا تو ہیرس مین دور جاتا نظر آیا اور صدمے سے مارس پھر بے ہوش ہو گیا۔ وینٹاسل کے گھر پر ڈاکٹر لینکاسٹر نے مارس کے زخموں کا معائنہ کیا۔ جب مارس ہوش میں آیا تو اس نے کترینا سے معافی مانگی کہ وہ برام کو بچا نہ سکا، لیکن کترینا نے اس کی بات آن سنی کر دی اور اس کی تسلی کے لیے جڑی بوٹی کا قہوہ پلا دیا۔ اس کے بعد مارس نے ایک اور خواب دیکھا۔ اس بار اس نے ہیرس مین کا خواب دیکھا جس میں وہ ایک کمرے میں جا پہنچا۔ اتھے غلطی سے اس کے ہاتھ کو چوٹ لگی اور اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی لاش ہزاروں زخموں سے چدی پڑی ہے۔ مارس گھبرا کر جاگا تو اس کے پاس کترینا بیٹھی تھی۔ اس نے اسے گلے لگایا اور یہ راز بتا دیا کہ اس کی پتا ہی اس کی ماں کے قاتل تھے تاکہ اس کی روح کو بچایا جا سکے۔ اس انکشاف کے بعد مارس اور کترینا ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنے ڈر اور کمزوریاں ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیے اور کچھ خاص لمحے سانچے کیے۔ اگلی صبح مارس نے مصباح کو پوری معاملے کی جانکاری دی اور اس نے یہ بھی سمجھایا کہ گاؤں کے بزرگوں کے درمیان ایک سازش چل رہی ہے، کیونکہ وہ اسی رات بحث میں مصروف تھے جب فلپس کی ہتیا ہوئی تھی۔ اس پس منظر میں مارس نے نسل کیا کہ سلپی ہالو کے 7 لوگوں کا ریکارڈ تحقیق کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اس نے لارڈ وانٹاسل کے ریکارڈ کی جانچ کی۔ ایسے مارس کو معلوم ہوا کہ وانٹاسل کو گاؤں کا مکیا ہونا چاہیے تھا۔ مصباح نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کیونکہ وان گیرٹ کی پوری خاندان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تب مارس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ اس نے مصباح کے ساتھ مل کر نوٹری ہارڈن بروک کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہارڈن بروک کے آفس میں پہنچ کر مصباح نے اپنے پتا کے کاغذات دکھائے۔ وہاں مارس نے اس سے پوچھا کہ وان گیراٹ کے بعد وانٹاسل خاندان کو ساری جائیداد ملنی چاہیے یا نہیں۔ ہارڈن بروک نے بھی اس بات کی تصدیق کیا اور سہمتی دی۔ اسی وقت مصباح نے اپنے پتا کے کاغذات سے ایک نیا دستاویز نکالا اور اس میں لکھا تھا کہ پیٹر وان گیٹ نے ایک نئی وصیت تیار کی تھی جس میں اس نے اپنی جائیداد ویڈوونشپ اور اس کے ہونے والے بچے کے نام کی تھی۔ ہارڈن بروک کو زبردستی اس سازش میں گھسیٹا گیا تھا اور اسے یہ راز کھولنا پڑا۔ مارس نے نتیجہ نکالا کہ اسٹیونگ کو اس شادی کی خبر تھی کیونکہ وہی اس رسم میں شامل تھی۔ ڈاکٹر لینکاسٹر اس حاملہ عورت کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میجسٹریٹ فلپس نے قانونی سرکشا دی اور نوٹری ہارڈن بروک نے وصیت چھپائی۔ یہ چاروں بزرگ وان گیراٹ اور ویڈوونشپ کو مرنے کی سازش میں شامل تھے تاکہ کوئی وارث باقی نہ رہے۔ مصباح کے پتا بھی اس سازش میں شامل تھے کیونکہ انہوں نے وان گیراٹ کی نئی وصیت لکھی تھی جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنی۔ اسی طرح وان گیراٹ کی ساری جائیداد کا وارث صرف بیلتیس وانٹاسل رہا۔ اس کے بعد مورس اپنے کمرے میں گیا جہاں کاترینا پہلے سے موجود تھی اور اس نے پوچھا کہ جانچ کہاں تک پہنچی۔ مورس نے اسے کوئی اہم جانکاری نہ دی اور وصیت اپنے ڈرار میں رکھ دی۔ کترینا کی جانے کے بعد مصباح کی نظر مورس کے بستر کے نیچے بنی ایک نشان پر پڑی۔ اس نے مورس کو بتایا کہ یہ بلیک میجک کا نشان ہے اور کوئی اس کے خلاف جادو برت رہا ہے۔ اسی رات مورس اور مصباح نے دیکھا کہ ایک ہوڈ پہنے شخص گھر سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ شخص جنگل میں ایک جھونپڑی کے پاس رک گیا۔ مورس نے مصباح سے کہا کہ وہ پاس کے پیڑ کے سائے میں رک جائے اور خود آگے بڑھ گیا۔ جنگل کے اندر مورس نے دیکھا کہ لیڈی وانٹاسل اور اسٹینک گپت ملاقات کر رہے تھے۔ پھر لیڈی وانٹاسل نے اپنی ہتھیلی چاقو سے کٹی اور ریورنٹ کے پیٹ پر خون لگا دیا۔ اس دیدار کے بعد مورس اور مصباح گھر لوٹ آئے۔ جیسے مورس نے ڈرار کھولا اس نے دیکھا کہ وصیت کے کاغذات گم تھے۔ اسے شک ہوا کہ اس میں کترینا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کترینا کے پرانے گھر پہنچا اور دیکھا کہ اس نے وصیت جلا دی تھی۔ مورس نے پوچھا کہ اس نے ایک قدم کیوں اٹھایا۔ کترینا نے جواب دیا کہ اس نے یہ اپنے پتا کی جائیداد بچانے کے لیے کیا۔ دونوں کے درمیان جذبات اور انصاف کی جنگ چل پڑی
अंत में कतरीना ने मोरिस को अलविदा कहा और वहां से चली गई। घर लौटते वक्त मोरिस की मुलाकात लेडी वांटासिल से हुई और उसने कहा कि वो जानती है कि मोरिस ने उसे पिछले रात देख लिया था और वार्निंग दी कि वो अपने शौहर वांटासिल को कुछ न बताए। और उसी वक्त लॉर्ड वांटासिल आ गया और खबर दी कि नोटरी हेरन ब्रोक ने खुदकशी कर ली है और उसने ये भी बताया कि स्टिंक ने चर्च में एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सब लोग मोरिस को गांव से निकालने की योजना बना रही है। लॉर्ड वांटासिल ने मोरिस को फौरन गांव छोड़ने का मशवरा दिया। ऐसा सब देखकर मोरिस पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और उसके जहन में यह ख्याल बैठ गया था कि लॉर्ड वांटासिल इन कत्लात के पीछे है, लेकिन अब वही उसकी मदद कर रहा था। इधर लोग चर्च में जमा हो रहे थे और वांटासिल घोड़े पर अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था जो उसके जख्म के लिए जड़ी बूटियां चुन रही थी। उसी वक्त हेडलेस हारिसमैन दरख्तों के पीछे से नमूदवार हुआ और लेडी वांटासिल का सर काट दिया। यह मंजर देखकर वांटासिल घबरा गया और चर्च जाकर कैटरीना को आगाह किया कि हारिसमैन ने उसकी सौतेली माँ को मार डाला है। कुछ ही देर बाद हारिसमैन भी चर्च के पास आ पहुंचा। वांटासिल और उसकी बेटी तेजी से चर्च के अंदर भाग गए, लेकिन हारिसमैन चर्च के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए वो बाहर ही रुक गया। ये देखकर लोग खिड़कियों से उस पर गोलियां चलाने लगे। इसी दौरान गांव के बुजुर्गों और लोगों ने फैसला किया कि वांटासिल को हारिसमैन के हवाले कर देना चाहिए। ऐसा सुनकर वांटासिल ने बंदूक निकाल ली ताकि अपनी दिफा के लिए तैयार हो सके। तभी डॉक्टर लिंकास्टर ने मान लिया कि चारों बुजुर्ग लालच जायदाद में आकर उसके खिलाफ साजिश पर मजबूर हुए थे, लेकिन उसका इकरार खत्म होने से पहले स्टिंक ने उस पर हमला किया और जान से मार डाला। वांटासिल ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर यूरेन पर गोली चला दी। ये देखकर बाकी लोग वांटासिल की तरफ बढ़ने लगे। उसी लम्हे खिड़की टूटी और एक हारपून सीधा आकर वांटासिल के सीने में पेवस्त हो गया। मारिस ही ने बिस्तर के नीचे का चिन्ह बनाया था। मारिस और मसबत ने कैटरीना को घर लाकर बिस्तर पर रखा। अब मारिस को शक हुआ कि शायद कैटरीना ही ने हारिसमैन को दोबारा जिंदा किया होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाड़ी मंगवाकर गाँव छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। गाँव से गुजरते हुए मारिस ने कैटरीना की दी हुई जादू की किताब खोली तो पता चला कि जो चिन्ह उसने बनाया था वो काली जादू का नहीं बल्कि अपने करीबों की बुरी आत्माओं से बचाने वाला हिफाजती जादू था। मगर मारिस को महसूस हुआ कि अभी भी कुछ राज बाकी है और उसने फौरन गाड़ी वापस मोड़ने का कहा और गाउन लौट आया। मोर्चरी में जाकर उसने लेडी वांटासिल की लाश का मायना किया। दौरान मायना उसने देखा कि हाथ पर जो जख्म था वो मरने के बाद का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाश असली लेडी वांटासिल की नहीं थी। इसी दौरान घर में कैटरीना को होश आया और उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ अभी तक जिंदा है। ये देखकर कैटरीना डर के मारे पैर से बेहोश हो गई। बाद में लेडी वांटासिल ने कैटरीना को अपने पुराने विंड मिल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे मालूम न था कि छोटा मजहबित उसका पीछा कर रहा है। विंड मिल के अंदर लेडी वांटासिल ने कैटरीना की बालों का एक हिस्सा काट कर अपने जादू में इस्तेमाल किया। अब सब हकीकत सामने आ गई। लेडी वांटासिल ही इन सब कत्लात के असली मुजरिम थी और उसने हारिसमैन का सर चुराया और शैतान से मायदा किया ताकि हेडलेस हारिसमैन को जिंदा करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और उसने हारिसमैन को ट्री ऑफ डेथ से एक आखिरी बार बुलाया ताकि वांटासिल की आखिरी वारिस कैटरीना को खत्म कर दे। जब कैटरीना को होश आया तो लेडी वांटासिल ने उस पर अपना असली रूप जाहिर किया और उसने बताया कि उसने सिरान नामी नौकरानी को मारकर अपनी मौत का ढूंढ रिचाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसका असली नाम मेरी आर्चर था और उसका खानदान पुरानी वक्तों में वेन गिरटेस के यहाँ काम करता था। जब उसके वालिद की मौत हुई तो वही गिरटेस ने उन्हें जंगल में जलावतन कर दिया क्योंकि उसकी माँ पर जादू टोने का इल्जाम था। 1 साल बाद उसकी माँ भी मर गई और मेरी अपनी बहन के साथ अकेली रह गई। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी तो उसकी मुलाकात हसन से हुई और उसी वक्त उसने हारिसमैन की मौत देखी। तभी उसके दिल में वेन गिरटेस से बदला लेने की आग भड़क उठी और उसने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी ताकि हसन को जिंदा करके इंतकाल ले सके। मेरी ने गांव के बुजुर्गों को भी इसलिए मारा क्योंकि वही लोग उसकी असलियत जानते थे। जब लेडी वांटासिल ये सब बता रही थी तभी मस्बत पीछे से आया और हथौड़ा उठाया, लेकिन लेडी वांटासिल ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। इसके बाद कैटरीना और मस्बत विंड मिल से भागकर मोरियस से जा मिली। उसी वक्त हारिसमैन वहां आ पहुंचा। ये देखकर तीनों फौरन विंड मिल के अंदर घुस गए, दरवाजा बंद किया और छत पर जा पहुंचे, लेकिन हारिसमैन ने दरवाजा तोड़ डाला और अंदर दाखिल हो गया। अगरचे मोरियस और बाकी लोग छत पर पहुंच गए थे। मोरियस ने गैस लैंप फेंक कर हारिसमैन को जलाने की कोशिश की मगर वो बच निकला।
پھر تینوں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف بھاگے اور ہارسمین ان کے پیچھے لگا رہا۔ کیٹرینا نے گھوڑے کی لگام تھامی جبکہ موریس اس پر گولیاں چلاتا رہا، لیکن ایک درخت کی شاخ سے ٹکرا کر موریس گر گیا اور ہارسمین کے گھوڑے پر اٹک گیا۔ وہ بمشکل واپس کاٹ میں کودا اور ہارسمین کو اپنی گھوڑی پر دھکیل دیا۔ آخر کار تینوں ٹری آف ڈیتھ تک جا پہنچے جہاں انہیں لیڈی وانٹاسل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیڈی وانٹاسل نے موریس کے سینے پر گولی چلائی اور کیٹرینا کو پکڑ لیا۔ جیسی ہارسمین نے کیٹرینا کا سر کاٹنے کی کوشش کی، موریس نے ہیسن کی کھوپڑی اٹھا کر اسے واپس لٹا دی۔ ہارسمین نے اپنا سر واپس پایا اور لیڈی وانٹاسل کی شیطانی طاقت ٹوٹ گئی۔ پھر ہارسمین نے لیڈی وانٹاسل کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ لیڈی وانٹاسل سمجھ گئی کہ وہ ہار چکی ہے اور ہارسمین اسے ٹری آف ڈیتھ کی طرف لے گیا جہاں دونوں نرک میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد موریس نے کیٹرینا سے شادی کر لی اور مثبت کے ساتھ نیو یارک شہر جا بسا۔ وہاں انہوں نے نئی اور خوشحالی زندگی گزاری اور یوں یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔